بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2066 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 تا 19، 13 to 19۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 7 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، سلۃ بہت بڑی جماعت، من الاولین پہلوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے سے، من الآخرین پچھلوں میں سے، اعلیٰ سرورین تختوں پر، موضونہ زرد جواہر سے جڑے ہوئے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے، یطوف علیہم آتے جاتے ہوں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون سدا رہنے والے، باکواب ساغر، و اباریق اور سراہیاں لیے ہوئے، وہ کأسن اور لبریز جام، من معین شراب کے جاری چشمے سے، لا یصدعون وہ مبتلائے سر درد نہیں ہوں گے، انہا اس سے، ولا ینزفون اور نہ ہی مدہوش ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے سے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی یا سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے جگو اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش اڑیں گے۔ ان 7 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، شروع کے لوگوں میں سے یہ مرتبہ پانے والے بہت سے ہیں۔ دوسری بات، بعد کے لوگوں میں بہت تھوڑے سے ہیں۔ تیسری بات، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ چوتھی بات، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے۔ چوتھی بات، ایسی شراب کے پیالے جگو جام لے کر پھر رہے ہوں گے جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش اڑیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں والسابقون یعنی نیکی کی طرف سبقت کرنے والوں کو دیے جانے والے انعامات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے مقرب ہوں گے اور نعمتوں والے باغات میں آرام کریں گے۔ اس آیت میں ان کی تعداد سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ مقرب اور سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہ سبقت کرنے والے، یہ مقرب جو لوگ ہوں گے وہ لوگ پچھلی امتوں میں زیادہ تھے، گزری ہوئی امتوں میں، اور اس امت میں کم، جیسا کہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، تو اس اعتبار سے ایمان کی جانب سبقت کرنے والے بھی بہت سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے سلۃ من الاولین کہا گیا کہ بہت سے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ کئی قومیں گزری ہیں، سینکڑوں قومیں گزری ہیں، کہ تعداد بھی ان کی زیادہ تھی۔ اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو صحابہ کو بڑا شاق گزرا کہ آخری جماعت جو آئے گی اس میں تھوڑے لوگ ہوں گے مقرب. تو انہوں نے ان نعمتوں کو پانے والے چونکہ بہت کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب شاخ گزری یہ بات صحابہ کو کہ ہماری تعداد کم رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ من الاولین اور قلیل من الآخرین نازل فرمایا، جو اسی کی صورت میں ہے، جو کہ اسی صورت میں ہے. اور ایک حدیث جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کا 1/4 حصہ ہوں گے. تم امت محمدیہ سے کہا گیا جنت کا 1/4 حصہ ہوں گے، یعنی 25% لوگ جنت میں امت محمدیہ کے ہوں گے. تو ہم نے اس پر خوشی میں تکبیر کہی، اللہ اکبر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کا آدھا حصہ ہوں گے. اس پر ہم نے پھر تکبیر کہی، اللہ اکبر. اور فرمایا کہ محشر میں تمہاری تعداد اتنی ہوگی جتنی کہ ایک سفید بیل کے جسم پر کالا بال ہوتا ہے، یا کالے بال کے جسم پر سفید بال. یعنی جنت میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ ہی کی ہوگی، اور بہت ہی تھوڑے لوگ اس نعمت سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں یہ لوگ سونے کے تاروں میں جڑے موتیوں سے بنے مسندوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی خدمت پہ سدا رہنے والے، ہمیشہ بچے رہنے والے، ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی، ہمیشہ سدا بہار بچے ہی بچے رہیں گے. وہ لڑکے شراب سے بھرے جام، پیالے اور جگ لے کر گھومتے رہیں گے کہ جب بھی جی چاہے وہ اسے پئیں اور خوب پئیں اور پیتے رہیں. اور ایسی شراب کہ جس کے پینے کے بعد نہ ہوش گم ہوں گے اور نہ ہی سر میں درد آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شراب میں 4 عیب ہوتے ہیں: نشہ، سر درد، قے اور پیشاب کی کثرت. لیکن جنت کی شراب کو ان سب چیزوں سے پاک کر دیا گیا ہے کہ جب جنت کی شراب پی جائے گی، نہ نشہ آئے گا، نہ سر میں درد، نہ قے ہوگی اور نہ ہی پیشاب. علماء تفسیر نے ان لڑکوں کے بارے میں چند معلومات پیش کرتے ہوئے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سدا بہار رہنے والے لڑکے ان کے پاس ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. فرمایا کہ جو لڑکے ان جنتیوں کی خدمت پہ رہیں گے وہ ایسے لڑکے رہیں گے جن کی موت بلوغت سے پہلے ہی ہو چکی ہوگی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت میں جو ہے خدمت کریں گے جنتیوں کی. اللہ اکبر. لیکن بعد میں فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے جیسے کہ حضرت حسن بصری نے کہا، اور بعد نے کہا کہ وہ مشرکین کے بچے ہوں گے کہ نہ ان کے پاس کوئی نیکی ہوگی جس کا انہیں بدلہ دیا جائے، اور نہ ہی کوئی گناہ انہوں نے کیا ہوگا کہ جس کی سزا دی جائے. چونکہ نابالغ تھے اس لیے انتقال ہو گیا، اور نابالغ مکلف نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرک بچوں کو اللہ جنت میں داخل کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.